دنیا بھر میں لوگ خوراک اور ایندھن کی بڑھتی قیمتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ 3 طریقے شاید اس بحران کو حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ شاید اتنا آسان بھی نہیں۔ سب سے پہلا، ٹیکسوں میں کمی۔ بہت سی چیزیں جو ہم خریدتے ہیں ان پر سیلز ٹیکس ہوتا ہے۔ جب ہم ایک چیز خریدتے ہیں تو اس میں سے کچھ پیسے حکومت کو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی حکومت ٹیکس میں کمی کرتی ہے تو چیزیں کم مہنگی ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو کم خرچ کرنا پڑتا ہے۔ انکم ٹیکس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکس میں کٹوتیاں ٹیکس دینے والوں کے بوجھ کو کم کرتی ہیں، ڈسپوزیبل انکم میں اضافہ کر کے اور کاروباروں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوکریاں دینے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے انکریج کر کے ترقی کو بڑھا سکتی ہیں۔ اس سے آپ کی ذاتی ڈسپوزیبل انکم خرچے کے لیے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو اس اضافی رقم کو بہت سی چیزوں پر خرچ کرنے کے قابل بناتا ہے جن کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے، چاہے یہ رہائش کی ضرورت ہو، یہ خوراک ہو، یا اس کا تعلق ٹرانسپورٹ یا فیول سے ہو۔ لیکن اگر آپ ٹیکس کم کرتے ہیں تو اس کے رسکس بھی ہیں۔ حکومتوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے کم پیسے ہوں گے۔ اگر حکومت خرچے کم کر کے اسے پورا نہ کرے تو ٹیکس میں کٹوتیوں سے حکومت کا زیادہ لاس ہوتا ہے۔ تو کیا میں سوشل سیکیورٹی میں کمی کروں؟ کیا میں بے روزگار افراد کی مدد کم کروں؟ کیا میں ٹرانسپورٹیشن سپورٹ یا پبلک سروس سپورٹ کم کروں؟ دوسرا طریقہ، سبسڈی میں اضافہ۔ پیٹرول جیسی چیزوں پر سبسڈی متعارف کرائی یا بڑھائی جا سکتی ہے۔ جب حکومت قیمت کا کچھ حصہ ادا کرتی ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو چیزیں سستی مل جاتی ہیں اور اس سے آپ کے پاس موجود ڈسپوزیبل انکم میں سے کچھ بچت ہو جائے۔ اس لیے آپ کے پاس دیگر ضروریات مثلاً رہائش وغیرہ پر زیادہ خرچ کرنے کے لیے زیادہ پیسے ہوتے ہیں، کیونکہ مہنگائی کے ساتھ ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن بار بار سبسڈی دینا مہنگا کام ہے، لہٰذا حکومتوں کو یہ رقم کہیں سے تلاش کرنی ہوگی۔ سبسڈی دراصل حکومتی اخراجات کے لیے ایک بوجھ ہے۔ اسے اپنے شہریوں پر زیادہ ٹیکس لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ زیادہ آمدنی حاصل کی جا سکے جو ان سبسڈیوں میں لگائی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، انفلیشن کو کم کریں۔ بہت سے ممالک میں انفلیشن یعنی افراط زر کی شرح زیادہ ہے، اس لیے قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ممالک انٹرسٹ ریٹس یعنی شرح سود میں اضافہ کر سکتے ہیں، جس سے لوگوں اور کمپنیوں کے لیے قرض لینے کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ جیسے جیسے شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے، قرض لینے کی قیمت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، تو بدلے میں یہ کچھ سامان اور سروسز جیسے گھر اور کاریں خریدنا زیادہ مہنگا بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں صارفین کو کم خرچ کرنا پڑتا ہے، جس سے اشیاء اور سروسز کم ہو جاتی ہیں۔ جب ادھار اور قرضے مہنگے ہو جاتے ہیں تو لوگ خرچے بھی کم کرتے ہیں، جس سے ان اشیاء کی ڈیمانڈ یعنی طلب بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے قیمتوں میں کمی کا امکان ہوتا ہے، لیکن مہنگے قرضوں سے لوگوں اور کاروبار کو نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ انفرادی سطح پر بھی نہیں ہے، یہ کارپوریشن کے لیے بھی مہنگا ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب قرض لینے کی قیمت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے تو پھر کمپنیوں کے لیے پروڈکٹ بنانا زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس پروڈکٹ کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں اس خرچ کا حساب دینا پڑتا ہے۔ یہ آپ اور میرے جیسے لوگوں پر آتا ہے جنہیں اس قسم کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔